آپ نے کیسا محسوس کیا جب آپ نے پہلی مرتبہ کلمہ پڑھا؟ پہلی مرتبہ آپ کو اسلام کے متعلق کیسے معلوم ہوا؟ میرا اندازہ ہے کہ اسلام سے پہلے آپ کے رومانوی تعلقات رہے ہوں گے، آپ سور کا گوشت کھاتے ہوں گے اور شراب بھی پیتے ہوں گے، جہاں تک میرا اندازہ ہے۔ کیا یہ سب چھوڑنا آپ کے لیے مشکل نہیں تھا جب آپ مسلمان ہوئے؟ اس طرح برطانیہ کے میڈیا نے میرے ذہن کو بری طرح متاثر کیا کہ اگر میں لندن میں کسی عورت کو حجاب پہنے دیکھتا تو میں اس گلی کو چھوڑ دیتا۔ اگر آپ کو دنیا کے تمام مسلمانوں سے بات کرنے کا موقع ملے تو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اگر آپ کے پاس 1 منٹ ہو تو۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج جیسی ویڈیو ملی ہے نا، ریٹ کرنا تو ضرور بنتا تھا۔ ایک برٹش یوٹیوبر ہے اور وہ بہت ہی بڑا یوٹیوبر ہے، اس نے اسلام قبول کیا اور وہ کیا مطلب کیا اس کے خیالات ہیں اسلام قبول کرنے سے پہلے مسلمانوں کے لیے اور اس کے بعد کیا خیالات ہیں، تو اسے جانتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا وجہ تھی اسی کے اسلام قبول کیا، اور پوری سٹوری اس کی جانیں گے اس ویڈیو میں، اور ویڈیو آخر تک دیکھیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک کمنٹ ضرور کرنا اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا۔ تو چلو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ میں 6 ہوں، میں لندن سے ہوں اور 25 سال کا ہوں۔ لندن کے جنوب مغرب میں ایک چھوٹے شہر سے تعلق رکھتا ہوں۔ میں ایک ٹریول بلاگر ہوں اور میں یوٹیوب چینل پر اپنے پوری دنیا کے سفر کو شیئر کرتا ہوں۔ جے، آپ کا مقصد کیا ہے؟ آپ اتنا زیادہ سفر کیوں کرتے ہیں؟ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ میں پوری دنیا کا مسلمانوں کے متعلق منفی تاثرات بدل دوں گا۔ اپنے یوٹیوب اور انسٹاگرام پر تمام مثبت چیزیں پوسٹ کرتا ہوں، ثقافت کے متعلق، خوراک کے متعلق، لوگوں کے متعلق اور زندگی کے طرز عمل کے متعلق، اس امید کے ساتھ کہ برطانیہ میں مسلمانوں کے متعلق تاثرات بدل جائیں گے۔ برطانیہ اور امریکہ میں مسلمانوں کے بارے میں تاثرات ناقابل یقین حد تک منفی ہیں اور میں پر امید ہوں کہ انشاءاللہ اس کو بدل دوں گا۔ اپنی ایک ویڈیو میں آپ نے کہا کہ آپ باقی ملکوں کی نسبت پاکستان اور ترکی سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ پاکستان اور ترکی کیوں؟ میرے خیال میں پاکستان سے بہت محبت کرتا ہوں کیونکہ میں نے اس ملک کے بارے میں کبھی کوئی مثبت بات نہیں سنی۔ میں نے جو باتیں سنی وہ دہشت گردی، جنگ اور تشدد کے بارے میں تھیں، اور میں وہاں گیا اور میری تمام توقعات کو شکست ہوئی۔ وہاں ہر کوئی بہت مہربان اور بہت اچھا تھا۔ وہاں کا کھانا ان چند بہترین کھانوں میں سے ایک تھا جو میں نے پوری دنیا میں کبھی کھائے تھے، اور پاکستان میں کی نے ان لوگوں کی تعریف کر طرف رہا سے ہے سچی بھائی، محبت کو محسوس کیا۔ لوگ اور کہتے ترکی ہیں کے ساتھ بھی ایسا پاکستان ہی یہ اور ہوا۔ وہ، ان دونوں ممالک کے لوگ اس کی کھانے اور منہ کی ثقافت باتیں وجہ ہیں سنو۔ کہ میں ان کو پسند کرتا ہوں۔ میں مساجد کے بارے میں بات کر سکتا ہوں، مجھے مساجد سے محبت ہے۔ میں یہاں ناقابل یقین محسوس کرتا ہوں، اور میں نے استنبول کی سلمانیہ مسجد میں اسلام قبول کیا۔ تو میں سبحان سمجھتا اللہ ہوں یار۔ کہ اسی وجہ سے میرا ان دونوں ممالک سے ایسا تعلق ہے، خاص طور پہ ترکی سے، کیونکہ استنبول نے میری زندگی کو بدل دیا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں میں نے اسلام قبول کیا، اپنی زندگی کا بہترین فیصلہ کیا۔ آپ امریکہ یا برطانیہ میں کارن فلیکس کھانے کے بجائے ترکی میں کباب کھانا پسند کرتے ہیں؟ جی، صحیح کہا۔ سب سے دلچسپ بات کیا تھی جب آپ نے ان ممالک کا دورہ کیا اور آپ حیران رہ گئے؟ یعنی پاکستان، میکسیکو، ترکی، مصر میں۔ میکسیکو سے شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ میکسیکو بالکل مختلف ہے کسی بھی دوسرے ملک سے جہاں میں گیا ہوں۔ مسلمان بڑے پیمانے پر میڈیا یا سڑکوں پر نظر نہیں آتے۔ میں صرف ایک مسجد کا دورہ کرنے میں کامیاب ہوا جب میں میکسیکو شہر میں تھا۔ تو جو چیز میرے لیے سب سے زیادہ عجیب تھی کہ میکسیکو میں میری زیادہ مسلمانوں سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ مصر، پاکستان، ترکی، متحدہ عرب امارات میں مسلمان ہر جگہ پہ ہیں، اور میں نے یہاں کچھ بہترین دوست بھی بنائے ہیں۔ آپ نے پہلی بار اسلام کے متعلق کیسے سنا؟ یہ شاید 20 سال پہلے کی بات ہے، جب 9/11 کا واقعہ ہوا تھا۔ پہلی مرتبہ میں نے اسلام کے متعلق انتہائی منفی انداز میں سنا، اور اگر ہم زیادہ مثبت چیزوں کی بات کر رہے ہیں تو میں نے اسلام کے متعلق شاید 3 سال پہلے دریافت کیا، سفر کرنے سے، لوگوں کو ملنے سے، اور پھر میں نے واقعی اسلام کے متعلق سیکھا جب میں نے پچھلے سال لاک ڈاؤن کے دوران قرآن پڑھا۔ مسلمان ہونے سے پہلے آپ اسلام کو کیا سمجھتے تھے؟ کیا آپ بھی متعصب تھے؟ جی ہاں، میں مسلمانوں کے بارے میں بہت منفی خیالات رکھتا تھا، خاص طور پر جب برطانیہ میں انتہا پسندوں کی طرف سے کئی حملے ہوئے، اور میڈیا کے پاس اس تصویر کو 2 ارب لوگوں تک پہنچانے کا ایک بہت اچھا طریقہ تھا، جبکہ چند مٹھی بھر برے لوگ اس طرح کا انتخاب کرتے ہیں۔ اس طرح میرا دماغ برطانیہ کے میڈیا نے بری طرح متاثر کیا کہ اگر لندن میں کسی عورت کو حجاب پہنے دیکھتا تو میں اس گلی کو چھوڑ دیتا، کیونکہ میں نے اپنے آپ کو واقعی یہ جاننے کا موقع نہیں دیا کہ اسلام کیا ہے۔ اور شکر ہے پچھلے 2 سالوں میں نے واقعی سیکھا ہے اور دریافت کیا ہے کہ اسلام کیا ہے، اور یہی امن کا مذہب ہے۔ وہ کون سی چیز تھی جس نے آپ کو اسلام کی طرف راغب کیا؟
اصل میں یہ تب ہوا جب میں نے سفر کیا اور لوگوں سے ملا۔ میں مسلم اکثریتی ممالک کا بہت کم سفر کرتا تھا اور پھر میں استنبول گیا، شکر ہے 3-4 سال پہلے، اور پھر میں نے ستمبر 2019 میں عراق جانے کا فیصلہ کیا، اور اس نے میرے خیالات کو مکمل طور پر بدل دیا اور مجھے اس قابل بنایا کہ میں اسلام کی مثبتیت کے متعلق مزید تحقیق کروں۔ میں پہلی مرتبہ عراق گیا جب میری عمر تقریباً 22 سے 23 سال تھی۔ تو آپ نے کچھ اچھے لوگوں سے ملاقات کی جو مسلمان تھے؟ جی ہاں۔ تو آپ اس میں دلچسپی لینے لگے؟ تو میں اسی میں دلچسپی لینے لگا اور پھر میں نے اپنے آپ کو اصل تحقیق اور دریافت کرنے کا وقت دیا، حقیقی اسلام کے بارے میں برطانیہ کے میڈیا سے۔ آپ نے کیسا محسوس کیا جب آپ نے پہلی مرتبہ اسلام قبول کیا؟ خوشی اور سکون کا سب سے شدید احساس، اور مجھے نہیں لگتا کہ میں کبھی اس مقام پر پہنچا ہوں جہاں میں نے اتنا خوش اور اتنا زندہ محسوس کیا ہو۔ یہ دنیا کا بہترین احساس تھا۔ چنانچہ مسجد میں داخل ہونے سے پہلے میں بے دین تھا، میری زندگی بے معنی تھی، مجھے یقین نہیں تھا کہ کوئی خالق ہے، میرا خیال تھا کہ مرنے کے بعد کچھ نہیں ہے۔ اور ایک بار جب میں مسجد میں داخل ہوا اور میں نے اسلام قبول کیا اور جب میں نے وہ الفاظ ادا کیے، میں بہت خوش تھا اور میں نے محسوس کیا کہ میری زندگی سیاہ اور سفید سے نکل کر رنگین ہو گئی ہے۔ یہ دنیا کا بہترین احساس تھا۔ آپ کے آس پاس کے لوگوں کا رد عمل کیا تھا؟ بہت خوش، وہ تالیاں بجا رہے تھے، وہ مسکرا رہے تھے، مسجد کے اندر موجود لوگ دیکھ رہے تھے، سن رہے تھے اور تالیاں بجا رہے تھے، اور وہ میرے لیے بہت خوش تھے۔ آپ کے خاندان، خاص طور پر آپ کی والدہ، والد، بہن اور بھائی کا رد عمل کیا تھا؟ شکر ہے میرے پاس دنیا میں سب سے زیادہ معاون خاندان اور معاون دوست ہیں۔ تو میں نے اپنی بہن کو پہلے بتایا۔ میں نے اصل میں اسنیپ چیٹ کھولا، میں اس وقت استنبول میں تھا، اور میں نے اپنی بہن کو پہلے براہ راست پیغام دیا۔ میں نے کہا میں مسلمان ہو گیا، اور اس کا رد عمل بہت اچھا تھا۔ اس کے بعد اس نے مجھے فیس ٹائم کیا اور میرے لیے اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ میں نہیں سمجھ سکتا کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے۔ یہ ان کے لیے ایک اور اچھی اور مثبت بات ہے کیونکہ ان کے نزدیک اسلام کا تصور اچھا نہیں ہے۔ یہ اچھا نہیں ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ وہ خوش ہو گئی؟ کیونکہ وہ میرا کام دیکھ چکی تھی، وہ دیکھ چکی تھی کہ میں کس سے ملا ہوں، اور وہ میری کہانیاں بھی سن چکی تھی، اور اب میں نے انہیں سمجھایا ہے کہ میڈیا غلط ہے، بلکہ میڈیا بہت غلط ہے۔ اب وہ میڈیا کی بجائے میری ویڈیوز، میری کہانیاں اور میرے خیالات کو سچ سمجھتے ہیں۔ آپ کی والدہ اور والد کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہاں، تو اصل میں میرے والد ہمیں چھوڑ کر چلے گئے تھے جب میں 1 سال کا تھا۔ وہ آسٹریلیا چلے گئے تھے، اس لیے میرا ان سے کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ وہ آج تک کچھ نہیں جانتے، لیکن میری والدہ، میں نے انہیں فون کیا اور انہیں فون پر بتایا۔ میں نے ان کے رد عمل کے متعلق ویڈیو بھی بنائی۔ اصل میں مجھے 3 بار ان کو فون کرنا پڑا اور 3 بار انہوں نے اٹھایا، اور میرے اعصاب، آپ نہیں کہہ سکے؟ میں نہیں بتا سکتا، میں بہت جدوجہد کر رہا تھا، لیکن میں نے انہیں بتایا، اور ان کے الفاظ کچھ یوں تھے: میں چشائر بلی کی طرح مسکرا رہی ہوں، اور چشائر بلی ہمیشہ خوش مزاج اور مزاحیہ جانی جاتی ہے، اور یہ ان کے یہی الفاظ تھے: چشائر بلی کی طرح مسکرا رہی ہوں۔ اور اس دن کے بعد سے میں نے کبھی برا لفظ نہیں کہا، میں نے کبھی اسلام کے بارے میں برا خیال نہیں سنا، اور میں بہت شکر گزار ہوں کہ میرے دوست اور خاندان بہت خوش تھے اور آج تک میرے ساتھ ہیں، کیونکہ میرا سفر بہت مشکل ہوتا اگر وہ میرے ساتھ نہ ہوتے۔ اسلام میں ہمیں نماز پڑھنی ہے، ہمیں رمضان میں روزہ رکھنا ہے اور کچھ دوسری چیزیں ہیں۔ کیا آپ کے مسلمان ہونے سے پہلے ان میں سے کوئی چیز آپ کو مشکل محسوس ہوئی؟ ہاں، یہ بہت مشکل لگ رہے تھے، خاص طور پر برطانیہ میں مسلمان ہونے سے پہلے میں اکیلے اس سفر پر تھا۔ لاک ڈاؤن کے دوران میں کسی کو نہیں دیکھ سکتا تھا، میں کسی کے ساتھ پریکٹس نہیں کر سکتا تھا۔ یہ آج بھی بہت مشکل ہے، میں ابھی بھی مغلوب محسوس کرتا ہوں، لیکن اب شکر ہے بہت زیادہ مشق اور کام کرنے کے بعد میں اس مقام پر پہنچ گیا ہوں جہاں میں آسانی سے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ آپ نے انٹرنیٹ سے یہ تحقیق کیسے کی؟ کون سی ویڈیوز دیکھیں اور کون سے خطیب کو سنا؟ کئی یوٹیوب ویڈیوز سے، کئی کہانیوں سے جو مجھے سڑکوں پر لوگوں سے ملی، اور در حقیقت خود قرآن پڑھ کر سیکھا۔ کیا میں یہ سوال پوچھ سکتا ہوں؟ اگر یہ نجی ہے تو اسے نظر انداز کر دیں۔ آپ کا خاندان ملحد ہے تو آپ مسلمان ہیں، آپ ان کے بارے میں کیسا محسوس کرتے ہیں؟ کیا آپ ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ وہ کسی دن مسلمان ہو جائیں؟ کیا آپ ان کو اسلام کی سچائی کے بارے میں بتا رہے ہیں؟ جی ہاں، بالکل، ہر روز میں اپنی فیملی سے بات کرتا ہوں۔ میری خواہش ہے کہ میں اپنے والد کو اس سفر کے بارے میں بتا سکوں، انہیں اسلام کے بارے میں بتا سکوں، حقیقی اسلام کے بارے میں، کیونکہ میں خوفزدہ ہوں کہ وہ اب بھی اسلام کے بارے میں برا تاثر رکھتے ہوں گے، اور مجھے امید ہے کہ ایک دن میں اس کو بدل دوں گا، اور میں جانتا ہوں کہ ہزاروں لوگ اس قسط کو دیکھیں گے، اور مجھے امید ہے کہ یہ لوگ میرے دوستوں اور خاندان کے لیے دعا کریں گے کہ وہ ایک دن اپنی زندگی میں اسلام کے خوبصورت سفر کو شروع کریں، انشاءاللہ۔ میرا اندازہ ہے کہ اسلام سے پہلے آپ کے رومانوی تعلقات رہے ہوں گے، آپ سور کا گوشت کھاتے ہوں گے اور شراب بھی پیتے ہوں گے۔ کیا یہ سب کچھ چھوڑنا آپ کے لیے مشکل نہیں تھا جب آپ نے اسلام قبول کیا؟ تو سب سے پہلے سور کا گوشت میں نے بہت عرصے سے نہیں کھایا، شاید جب سے میں 10 سال کا تھا، تو یہ کوئی مسئلہ نہیں تھا، اور میں نے یقینی طور پر اس کی کمی محسوس نہیں کی۔ رومانوی تعلقات، میری 17 سال کی عمر سے کوئی لڑکی دوست نہیں ہے، لہٰذا میرے لیے رومانوی تعلقات کوئی مسئلہ نہیں۔ اس کے علاوہ میرے پاس سیاحت کے دوران وقت نہیں ہے، اس لیے اگر میں یہ کرنا بھی چاہتا تو نہیں کر سکتا تھا۔ اور شراب، میں نے 2019 میں شراب پینا چھوڑ دی تھی، چنانچہ مسلمان ہونے سے 1 سال پہلے میں نے یہ سب چھوڑ دیا تھا۔
آپ کے شراب چھوڑنے کی کیا وجہ تھی؟ میں نے یونیورسٹی میں بہت شراب پی. برطانیہ کی یونیورسٹیوں میں روزانہ شراب پینا، پارٹی کرنا، جشن منانا اور پیپرز پڑھنا طلباء کی ثقافت ہے. لیکن ہاں، میں نے یہ چھوڑ دی کیونکہ یہ صحت مند طرز زندگی نہیں ہے، اور میں تقریباً 1.5 سال سے سبزی خور تھا. اور شکر ہے میں نے حلال گوشت دریافت کیا، خاص طور پر یہاں ترکی میں، جس کے لیے میں شکر گزار ہوں. یہاں کھانا زبردست ہے. آپ کا ایک یوٹیوب اور انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے اور آپ مقبول بھی ہیں. میرا اندازہ ہے کہ آپ کو میسیجز ملتے ہوں گے جو آپ کو ڈیٹ کرنا چاہتے ہیں. کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ جی ہاں، ہر روز. تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ میں جواب نہیں دیتا یا بلاک کر دیتا ہوں، کیونکہ لوگوں کو مجھ سے یہ نہیں پوچھنا چاہیے. اور مجھے عورتوں اور لڑکیوں کی ماؤں کے بھی پیغامات ملتے ہیں، ای میل اور انسٹاگرام پر میسیجز اور یوٹیوب پر کمنٹس میں مجھ سے بیٹی کے لیے شادی کا پوچھتے ہیں، اور میں یقینی طور پر ان کو جواب نہیں دیتا. اور یہ بھی میں مستقبل قریب میں شادی کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا، خاص طور پر اگلے 2 یا 3 سالوں میں. اس خوبصورت مسلم دنیا میں بہت کچھ ہے. مجھے ناقابل یقین لوگوں کو دریافت کرنا ہے اور ان سے ملنا ہے. لہٰذا جب تک میں شاید 29 یا 30 سال کا نہ ہو جاؤں، میں شادی کا ارادہ نہیں رکھتا. مجھے دریافت کرنے، سیکھنے اور معلومات حاصل کرنے کی بہت ضرورت ہے. آپ ملحد کیوں نہیں رہے اور اسلام کے متعلق تحقیق کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یقینی طور پر میں بہت متجسس شخص ہوں، اسی لیے میں سفر کرتا ہوں اور سیکھنے کا شوق رکھتا ہوں. میرے پاس وقت تھا اور میں نے ماسٹر ڈگری کے لیے بین الاقوامی صحافت کا مطالعہ کیا، اور میں نے میڈیا کے متعلق سیکھا کہ وہ اسلام کے متعلق کس طرح مکمل طور پر غلط تھے. اور ظاہر ہے میں نے اپنی جستجو حاصل کر لی. لہٰذا میں ہمیشہ ایک متجسس شخص رہا ہوں جو ہمیشہ سے دنیا بھر کی ثقافتوں، لوگوں اور زبانوں کے متعلق جاننے کا شوقین رہا ہے. اور کرونا وائرس میں اس وبا کے دوران میرے پاس بہت وقت تھا، اور میں نے اس کو اچھی چیزوں اور دریافت کرنے کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا کہ جن لوگوں سے میں ملتا ہوں اور وہ اتنے مہربان، محبت پسند اور پرامن کیسے ہو سکتے ہیں. اور یہ سب مجھے اسلام کی طرف لے آیا، اور تب میں نے قرآن پڑھنے اور یوٹیوب ویڈیوز دیکھنے کا فیصلہ کیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ہر کسی کے بارے میں مزید جانا، اور یہ میرے لیے حیرت انگیز رہا. آپ کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ وہ بہترین ہیں، اور مجھے نہیں لگتا کہ میں ان کے لیے سے بہتر لفظ تلاش کر سکتا ہوں. اور میرے خیال میں اس قرآن ارض میں موجود ہر شخص ان سے بہت کچھ سیکھ سکتا ہے، اور وہ یقینی طور پر ان کی طرز زندگی کو اپنا کر بہت زیادہ محبت کرنے والے، بہت زیادہ دینے والے اور بہت زیادہ قبول کرنے والے بن سکتے ہیں. اگر آپ کو دنیا کے تمام غیر مسلم سے بات کرنے کا موقع ملے، خاص طور پر ان لوگوں سے جو اسلام سے تعصب رکھتے ہیں، اگر آپ کے پاس 1 منٹ ہو تو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اپنے ذاتی تجربات سے سیکھیں، نہ کہ میڈیا سے. دنیا کا سفر کریں، مسلم اکثریتی ممالک کا سفر کریں. اپنے آپ کو موقع دیں کہ آپ مسلمانوں سے بات کریں اور ان کے سفر، ان کی کہانیوں اور ان کی زندگی کے بارے میں جانیں، کیونکہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا جو میڈیا کہتا ہے. اور یہ بھی کہ جب آپ دنیا بھر میں سفر کرتے ہیں اور اگر آپ کو کسی قسم کی منفی بات نظر آتی ہے تو صرف اتنا جان لیں کہ اسلام کامل ہے اور مسلمان نہیں. بھائی، آپ سے مل کر بہت اچھا لگا. آپ کا بہت شکریہ. آپ کا سفر، آپ کی کہانی بہت دلچسپ ہے. انشاءاللہ آپ کا مقصد بہت اچھا ہے. انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے بھائی. انشاءاللہ میں یہ کام اس وقت تک جاری رکھوں گا جب تک پوری دنیا اسلام کے بارے میں مثبت نظریہ نہ رکھ لے. اور جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھا، یہ سب کھیل جو ہے نا میڈیا کا ہے. غلط انفارمیشن پھیلاتے ہیں مسلمانوں کے بارے میں، اور بہت ہی مطلب گٹیا قسم کے انسان دکھاتے ہیں مسلمانوں کو. یہ سب معاملہ جو ہے نا میڈیا سے خراب ہے. اگر یہ میڈیا ہٹ جائے نا تو ایک دن میں کہتا ہوں نا کہ آدھی دنیا مسلمان ہوگی، اور جتنے بھی ہے الحمدللہ، جتنے بھی ہے شکر ہے اللہ کا. لیکن یہ سب میڈیا کا کھیل ہے. ویڈیو دیکھ کر بہت مزہ آیا. باقی اللہ اسے اپنے مقصد میں کامیاب کرے، اور اللہ جسے ہدایت دے اسے بس وہی مسلمان ہوتا ہے. یہ مطلب ایسے لوگوں سے ملے گا جو کہ بہت آگے بہت کچھ سیکھے گا اور لوگوں تک پہنچائے گا اپنے یوٹیوب کے ذریعے یا ایسے کوئی شو کے ذریعے. تو یہ ویڈیو دیکھ کر یار بہت ہی مزہ آیا، اور بہت ہی زبردست ویڈیو تھی. اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کمنٹ ضرور کرنا، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا. بھائی چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا، اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کرنا تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے. تو یہی ویڈیو تھی آج کی، تو اگلی ویڈیو میں ملیں گے. چلو اللہ حافظ. اوکے بائے.